السلام علیکم دوستو، قرآن مجید میں ہے کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ہے کہ دوزخ کے دروغہ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا، تو دوزخی کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز ہی نازل نہیں کی، تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پھر دوزخی کہیں گے کہ کاش ہم بات سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ دوستو، ایک صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نماز پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند شرک ہے۔ تو دوستو، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پہ کلمہ پڑھنا، کلمہ یعنی کہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، دل سے، عمل سے، زبان سے توحید اور رسالت کی گواہی دینا۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کو ماننا، اللہ کا کسی کو شریک نہ ماننا، یہ نہ ماننا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی سے جنا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی جنا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، یہ نہ ماننا اور اللہ کے برابر کسی کو نہیں ماننا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، وقت بنایا، وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے وقت بنایا، اللہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی موت دے گا، اللہ ہی مارے گا، اللہ ہی جوائے گا۔ اور دوستو، رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری نبی ماننا، رسول ماننا، اس پر ایمان لانا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ اور یہ یقین رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے 1,24,000، بعض علماء کہتے ہیں کہ 1,24,000 وہ نبی آئے، وہ سچے تھے، یہ یقین رکھنا، یہ رسالت۔ اور دوستو، ان کے بعد ہے دوسرے نمبر پر ہے نماز اور تیسرے نمبر پر ہے روزہ۔ دوستو، روزہ دار اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں رکھ لے، اگر بالکل بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو وہ روزے کے بدلے ہدیہ دے سکتا ہے۔ اور دوستو، زکوٰۃ جو مالدار ہے اس پر فرض ہے اور حج جو مالدار ہے اس پر فرض ہے، لیکن دوستو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے کوئی مریض ہے، سفر پر ہے، جہاں بھی ہے، نماز ہر وقت پڑھنی ہے۔ دوستو، ان کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں، آیاتیں ہیں نماز کے بارے میں۔ دوستو، آج ہم علماء سے جانیں گے کہ کیا نماز کے صرف فرض پڑھنا کافی ہیں؟ اگر کوئی صرف نماز میں فرض پڑھتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ چلے جانتے ہیں۔ یہ بیس عبادتیں بڑی تھوڑی سی، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی؟ تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو۔ لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17، جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں، یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہے۔ 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء۔ اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے، پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو۔ ہاں، صحیح بات ہے، اگر تم نوافل سنتے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض تو ہی پڑھ لو، لیکن سنتے نفل پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ آپ نے اگر انسان وضو کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، جسم کو پاک صاف رکھتا ہے، نماز یاد کرتا ہے، اتنے سارے کام کر لیتا ہے تو سنتے پڑھنے میں بھی کیا مشکل ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم فرض تو پڑھے، لیکن کوشش کرے کہ سنتے لازمی پڑھیں، کیونکہ آخرت والے دن اگر کسی کے فرض میں کوئی کوتاہی نکل آئے گی تو فرض کے بدلے نفلی نماز کو تولا جائے گا، یعنی کہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوفل، وتر، ان میں سے تولا جائے گا۔ اگر فرض پورے ہوئے، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی تو ان کا بھی بہت ثواب ملے گا، بہت اجر ملے گا، قیامت والے دن بہت درجات بلند ہوں گے۔ لیکن مشکل کام تو یہ ہے نا، اپنے جسم کو پاک رکھنا، وضو کرنا، مسجد کے لیے وقت نکالنا،
جب اتنا انسان وقت نکال لیتا ہے تو سنتے بھی پڑھ لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دوستو سب سے مشکل کام تو جسم اور کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، اور دوستو جو پیشاب انسان کرتا ہے تو تقریباً 5 یا 7 منٹ تک بیٹھے قطرے آتے رہتے ہیں، ان کا بھی احتیاط تو کریں۔ عبادات 5 نمازیں، سال کے بعد 30 روزے، زکوٰۃ اور حج مالدار کے لیے ہے، غریب یا میڈیوکر کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ تو کیا ملا؟ 2 چیزیں عبادت، ایمان تو ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کے لیے تو کوئی کھائی نہیں خود نہیں پڑتی۔ 2 چیزیں ہیں عبادت میں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ روزے میں گنجائش دی ہے، سفر پہ ہو معاف، چاہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہو، مسافر ہو معاف بعد میں رکھ لینا، بیمار ہو معاف بعد میں رکھ لینا، نماز معاف نہیں۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، یقیناً ایسے ہوتا ہے، تو میں نماز کیسے پڑھتا تھا؟ لیٹ اللہ اکبر، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو بس آنکھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے، جب سجدہ کرنا ہوتا تو تھوڑی سی گردن نیچے جھکا دیتا تھا۔ میرا اللہ کہتا ہے قبول ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے۔ چھوڑنے کی اجازت دیتا تو میدان کربلا میں میرے اپنے نبی کے نواسے کو دیتا۔ اس نے سجدے میں سر کٹا کے بتایا کہ لمز تو بڑی چھوٹی جی شے ہے، یہاں زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے سجدہ نہیں چھوڑنا۔ اب دوستو مفتی طارق مسعود سے جانتے ہیں کہ صرف کوئی شخص صرف فرض پڑھ لے اور سنتے نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا۔ دیکھیں، سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ تو انہیں چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں علماء کہتے ہیں گناہ کا خطرہ بھی ہے اور ایسا شخص قابل ملامت بھی ہے۔ لیکن بہرحال فرض ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی سنت موقدہ نہ بھی پڑھے، اور فرض اور سنت میں فرق بھی زمین آسمان کا ہے۔ کوئی سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو قابل ملامت ہے، لیکن اگر فرض چھوڑ دیتا ہے وہ تو بہت سے فقہا کے نزدیک تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ آپ کے دوست ان لوگوں سے بہرحال کروڑا گنا بہتر ہیں جو فرض ہی نہیں پڑھتے۔ صحیح بات ہے دوستو، ایک شخص ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں، اور ایک شخص ہوتا ہے جو صرف فرض پڑھتا ہے، لیکن جو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا سرے سے اور جو صرف فرض پڑھ لیتا ہے، تو دوستو وہ کروڑوں درجے بے نمازی سے بہتر ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ سے جانتے ہیں کہ صرف فرض نماز پڑھنا کیسا ہے۔ کیا صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ یقیناً نماز کا جو کم سے کم تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ فرض ادا کیے جائے، کم سے کم۔ لیکن یہ کہ سے یہ نہ سمجھیے کہ جو اضافی ہیں، وہ جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جو بھی حضور کی طرف سے ہمیں، باقی ایسے تو حقیقت کے اعتبار سے تو فرض کے بعد جو بھی ہے وہ نفل ہے، لیکن ایک نفل وہ ہے جس کا حضور نے زیادہ التزام کیا، ایک میں قدر کم کیا، ایک میں اور کم کیا۔ اس اعتبار سے فقہا نے پھر کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، اور پھر نوافل ہے۔ تو ان میں جتنا بھی ہمت کے مطابق، وقت کے مطابق جو ہے حصہ انسان لے سکے، لینا چاہیے۔ اب دوستو مولانا اسحاق مدنی سے جانتے ہیں کہ صرف فرض نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص سنتے نہ پڑھے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ یہ میرے بھائی لوگوں نے آپ یہ تقسیمیں کی ہوئی ہیں، نام رکھ لی ہیں، لوگ بیچارے بول چلے آئے ہوئے کہ پتہ نہیں موقدہ کیا غیر موقدہ، کچھ بھی نہیں۔ بات صاف سیدھی بات ہے کہ فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، رغیبہ کہہ لیں، تطوع کہہ لیں، بہت نام ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو عذاب نہیں، اس کا پوچھا نہیں جائے گا۔ جیسے رمضان شریف کے روزے اگر تندرست آدمی نے رکھ لیے، سارے سال میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حالانکہ آپ نے بڑے نفل روزے سنت روزے بتائے ہیں، 13، 14، 15 کو بتائے ہیں، ہر سوموار اور جمعرات کا حضور رکھتے تھے۔ اب یہ مولوی بھی نہیں رکھتے، نماز کی سنتوں کی فکر پڑی ہے، روزے جو ہیں سنت وہ کبھی بھی نہیں رکھتے۔ وہاں نہیں اشارہ تھا کہ حضور تو ہمیشہ رکھتے تھے، ہم کیوں نہیں؟ وہاں کہیں یار ثواب ہی ہے نا، یہاں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ بھی ثواب ہے؟ اگر کوئی نہیں کسی وقت پڑھتا، تھکے مارے مزدور آدمی اگر 4 فرض عشاء کے پڑھ لیں، جنت میں چلے جائیں، حساب میں تو بری ہو جائیں گے، نجات پا جائیں۔ باقی اگر وہ پڑھتے ہیں وتر سنت شاباش، مگر آپ بتا دیں لوگوں کو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تھکے ہیں، مسافر ہیں، کیوں یار سمجھ کر کے 17 رکھتے پڑھنی۔ اب عشاء کی نماز جو سونے کا وقت ہوتا اس میں 17 رکھتے بتا دی، جس میں 4 دکھا ہی نہیں سکتے کہ میں صاف کہتا ہوں دنیا جہان میں کوئی عالم نکالے کہ غیر مطلق سنتے 4 کہیں لکھی کتابوں میں تم نے لکھنی، حضور نے کبھی فرمایا ان کا؟ کبھی بھی نہیں فرمایا۔ 4 فرض 2 سنت اور اس کے بعد وتر، یہ تھی رسول اللہ کی نماز۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز کوئی نہیں پڑھی، اور یہ وتر سنت بھی میں نے بتا دیا کہ جیسے نفل روزے ہیں ویسے ثواب ہے،
بڑا ثواب ہے، مگر اگر کسی وقت کوئی نہیں پڑھتا نفرت نہ کرے، نہ کوئی توہین کرے کہ کیا ہے سنت، ایسا کیا گا تو دین ہی ہاں صحیح بات ہے دوستو کہ دین کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیا ہے یا ایزی لے یا مذاق اڑائے. اگر ایسا کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو توبہ کر کے پھر مسلمان ہوگا اور ہونا ہوگا، اور اسے نکاح بھی دوبارہ پڑھوانا پڑے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. اگر وہ مانتا کہ بہت ایسے مگر یار میں تھکا مزہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، تو بے فکر رہیں، میرے جیسے جو ہے نا فارغ ناکارہ ہم 1000 رکعت پڑھے نا اور مزدور صرف 4 فرض پڑھ لے، ہماری 1000 رکعت سے زیادہ ثواب ہے. وہ بیچارہ تھکا ماندہ کام میں پھنسا ہوا، ہم کیا ملا مسجد میں بیٹھے. آپ دیکھیں رکھتے نہیں، اللہ دیکھتا کن حالات میں یہ پڑھ رہا. بیمار لیٹا ہوا بیچارہ اشارے سے پڑھ رہا، وہ ہم تندرست سے زیادہ اس کا ثواب ہے. تو جی دوستو آپ نے سن لیا کہ صرف فرض نماز پڑھنے سے ہی نماز ہو جائے گی. ہاں یہ بات ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا ہے سنت، عزت احترام کرنا چاہیے، ماننا چاہیے کہ پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھ سکتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اور دوستو حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، فاتح یرموک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں، ان کے بارے میں آیا ہے حدیث میں کہ وہ عشاء کی پوری زندگی میں عشاء کی صرف 5 رکعت ہی نماز پڑھی، 4 فرض اور 1 نفل. اور دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث میں ملتا ہے کہ وہ بھی صرف 5 رکعت ہی پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 رکعت وتر. تو دوستو وتر 1 بھی پڑھنا ثابت ہے، 3 بھی پڑھنا ثابت ہے. اور وہ وتر اس لیے پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ تاکید عشاء کے 3 وتروں پر ہے، 3 وتر یا 1 وتر، اور صبح کے 2 سنتوں کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید دی ہے. اگر کوئی انسان نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اب دوستو مولانا اسحاق مدنی سے جانتے ہیں کہ کیا نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جیسے ظہر عصر کی نماز کبھی کبھی اکٹھی کی جا سکتی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. اس طرح مغرب اور عشاء بھی اکٹھی کی جا سکتی ہے. ہاں مغرب اور عشاء 2 اکٹھیاں کی جا سکتی، ظہر سے عصر 2 نمازیں اکٹھیاں. وہ مغرب کے ساتھ عشاء کر سکتے ہیں یا دونوں آپشن ہے کہ عشاء کے ساتھ بھی مغرب پڑھ سکتے ہیں؟ نمازیں جب پہلے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں نا تو ایک مدت تک قرآن کی آیتیں پڑھیں تو پتہ لگا 3 ہی نمازیں تھیں بس. دن ڈالنے سے لے کر نہ مغرب تک 1 ہی نماز، اور مغرب سے لے کر آدھی رات تک 1 نماز. بعد میں در مدینہ شریف اللہ کے حکم سے نہ ان وقتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 1 نماز کی بجائے 2 مگر ظہر اور عصر مغرب اور عشاء، وہ جو 1 کو چیر کر 2 بنائی گئی وہی اکٹھی ہو سکی. ظہر عصر اکٹھی ہو سکتی ہے، مغرب عشاء. اصل میں وہ 1 ہی نماز پہلے، بعد میں 5 نمازوں کا آخری صورتوں میں ذکر آتا نا. پہلے 3 ہی آتی ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اور دن ڈالنے کے وقت. ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں. صحیح بات ہے دوستو، نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں اور مغرب کو عشاء کے ساتھ. اور ٹائم ظہر سے لے کر عصر تک، عصر کے ختم ہونے تک، ظہر کے شروع ہونے سے لے کر عصر کے ختم ہونے تک کبھی بھی 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ظہر پڑھیں گے، بعد میں عصر. اور دوستو مغرب عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں. مغرب کے وقت شروع ہونے سے لے کر عشاء کے وقت ختم ہونے تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز. دوستو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، بخاری میں، مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت کی ہے کہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ صرف شیعہ جمع نہیں کرتے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی نمازوں کو جمع کرنا ثابت ہے. اور دوستو اہل سنت کے تو سبھی گروہ مانتے ہیں نا ان کتابوں کو، چاہے دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں. شیعہ بھی مانتے ہیں اہل تشیع، لیکن وہ کم مانتے ہیں، زیادہ یہ مانتے ہیں اہل حدیث، دیوبند، بریلوی. تو یہ بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں نا. بخاری مسلم میں بھی نمازیں جمع کرنا یہ لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں جمع کروائی بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر خوف کے. تو کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس لیے کہ امت پر کوئی تنگی باقی نہ رہے. یعنی کہ اگر امت پر کوئی تنگی نہ ہو، اگر کوئی تنگی ہے تو انسان جو ہے نا نمازوں کو جمع کر سکتا ہے.
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ نماز وقت پر پڑھیں۔ تو دوستو قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات بھی 3 آئے ہیں، دن کی نماز، رات کی نماز اور صبح کی نماز۔ تو دوستو قرآن مجید کا صحیح مفہوم وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، اور حدیث کا صحیح مفہوم وہ ہے جو صحابہ نے کیا اور صحابہ نے جو بتایا وہ صحیح مفہوم ہے۔ نمازوں کے اوقات جو ہے نا 5 وقت کے حدیث میں آئے ہوئے ہیں، لیکن حدیث میں بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اور دوستو کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے ضعیف، وہ بیان پیش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں جس نے بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع کیا وہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ تو دوستو یہ حدیث ضعیف ہے، نیچے لکھا ہوا ہے عربی۔ اور دوستو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ نمازوں کو وقت پر پڑھا جائے، فجر کو سورج طلوع ہونے سے پہلے، ظہر کو دن ڈھلنے سے لے کر عصر کی نماز تک، اور عصر کو جو ہے نا عصر سے شروع سے لے کر مغرب کے شروع ہونے تک، اور مغرب کے سورج غروب ہونے کے نہیں عصر کو سورج غروب ہونے تک پڑھا جائے، اور مغرب کو جو ہے نا سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لیا جائے، اور عشاء کو رات کو پڑھ لیا جائے۔ بہتر یہی ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہی ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے کہ اہل تشیع کی کتاب نہجۃ البلاغہ میں ہے کہ نمازوں کا وقت یہی لکھا ہوا ہے۔ سب سے بیسٹ یہی ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی جمع کر سکتا ہے، کوئی مجبوری ہے تو اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو وہ جمع بھی کر سکتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے آسانی دی ہے۔